वेलकम बैक नाजरीन चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल डॉक्टर क़िबला याद सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। नेब तजावीज़ सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, नेब तजावीज़ जेके पेश कयूं उन हवाले सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ॿियो जेको अहम मामिलो आहे इस्लामी नजरियाती कौंसल वटि, उहो मामिलो काफ़ी दफ़ा अची चुको आहे, उहो बि डिस्कस कंदासीं। डॉक्टर साहब, एक अहम मामला और सिंध में वो इशू तमाम अहम है, वो है हिंदू बच्चियों की शादी, उनको मुसलमान करके शादी। थोड़ी सी आप किस तरफ से वजाहत लेना चाहेंगे? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जबरी तौर पे हम इस्लाम के दायरे में किसी को लाएं, या आप ये थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि इस्लाम में आने के लिए शादी की शर्त लाजिम है? बहुत अहम सवाल किया मुदस्सिर साहब आपने। 7-8 जनवरी के इजलास में जो अभी हुआ, इसमें ये मौजू भी ज़ेर बहस आया। तो इसमें एक तो हमारी बहुत वाज़ेह सिफारिश आई कि ज़बरदस्ती जबरी किस्म की तब्दीली मज़हब, ये तो खिलाफ इस्लाम भी है और खिलाफ आइन भी है। आइन का दफ़ा 20 इसके मुताबिक ये पाकिस्तान 1973 के आइन के खिलाफ है। तो जबरी तब्दीली मज़हब की तो किसी सूरत में इजाज़त नहीं है। अब जो सिंध के वाक़यात हैं शादी के, इनको इस इजलास में भी और फिर जो सितंबर 2019 का इजलास था उसमें भी हमने इस पे गुफ्तगू की थी और मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आई थी, आरा भी सामने आई थी। एक राय ये सामने आई थी कि ये जो वहाँ पे तब्दीली मज़हब है, बिलुमूम कोई हिंदू खातून बच्ची मज़हब तब्दील करके इस्लाम में आ जाती है, ये मज़हबी मसला है या मुआशरती मसला है। वो होता ऐसा है कि आमतौर पे किसी लड़की और लड़के के ताल्लुकात बन जाते हैं और वो फिर घर से भाग जाते हैं। जब घर से भाग जाते हैं तो फिर वो कहीं जाके निकाह कर लेते हैं। अब ये केस हो गया कि एक लड़के ने अगर किसी लड़की को वरगला के घर से भगाया है, तो ये तो मुआशरती मसला हो गया, एलोपमेंट अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि आप इसको वरगला कर और भगा लें। तो मुआशरती मसले में इस किस्म के केस की जो सजा है वो सजा होनी चाहिए, इसको मजहबी मसले के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इस इजलास में हमने ये तय किया कि ये जो मसला है इसको हम इस्लामी नजरियाती कौंसिल में अपने तौर पे अगर डिस्कस करें तो हमारी राय या हमारी सिफारिश एक बहुत इन्फॉर्म्ड राय नहीं होगी। हमें ये हिदायत की इस्लामी नजरियाती कौंसिल की ये जो बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी ने, कि आप एक वफ्द बना लें और आप इन इलाकों में जाएं, ठीक है, और ये जो अक़लियती नुमाइंदे हैं उनकी बातें भी आप सुने और फिर आप आइंदा इजलास में एक मुकम्मल रिपोर्ट ले आए। तो इसमें अब हम आपसे भी ताउन मांगेंगे मेहरान चैनल से, और वहाँ पे आपके जो सरबराह हैं कि वो हमें ज़रा गाइड करें और इन इलाकों में हमारी रहनुमाई करें कि जहाँ पे ये मसला है, ताकि इनके साथ हम इंगेज हो जाएं और हम एक बेहतर इत्तलात हासिल करके और जामे रिपोर्ट हम आइंदा इजलास में पेश करें। लेकिन सवाल थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि सवाल मेरा ये है कि अमूमन सिंध के वाक़यात में ये देखा गया है, जो भी हिंदू बच्ची इस्लाम कबूल करती है वो उसका मामला जो भी रिपोर्ट होता है वो शादी से मुंसलिक किया जाता है। क्या इस्लाम बगैर शादी भी कबूल नहीं किया जा सकता? ये तो सही है, ये तो सही है। ये तो हमने तय किया है कि अगर कोई इस्लाम कबूल करता है अपनी मर्जी से तो इसकी तो गुंजाइश है, और इसके लिए भी अगर कोई रियासत चाहती है कि कोई प्रोफार्मा वहाँ पे इस तरह का इस्लाम कबूल कराने की एक्टिविटीज कराते हैं, वो इस तरफ माइल क्यों करते हैं? इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस पे अपने ख्यालात या अपनी तजावीज़ क्यों नहीं मीडिया के जरिए या किसी के जरिए क्यों नहीं आती कि लाजिम नहीं है, अगर कोई दिलचस्पी से इस्लाम कबूल करता है तो इस्लामी दायरे में आ सकता है, अलबत्ता जरूरी नहीं है कि शादी, क्योंकि ये आम सा रवाज हो गया है वहाँ पे। हिंदू बच्ची अगर शादी के लिए और इस्लाम के लिए आती है तो उसकी शादी के रीजन उसको काउंट करवाया जाता है। यही नुक्ता जो है ना, इस नुक्ते पे एपेक्स बॉडी ने, हमारी जो बड़ी बॉडी है, इसने हमें कहा है कि आपने उन इलाकों में जाके और वहाँ के जो कायदीन हैं मुकामी गैर मुस्लिम अक़लियती, उनसे मामलात को सीख कर हमारे पास रिपोर्ट लानी है। अगर इसमें कोई निगलिजेंसी होती है, जबरी होता है, कोई भी शख्स, कोई भी वहाँ पे उल्मा लोकल जो भी है वो इस तरह का जबरी काम करता है, वो गैर इस्लामी होता है? गैर, देखिए जबरी का तो बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है कि जबरी की तो गुंजाइश ही नहीं है इस्लाम में।
اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ غلط نظریے سے اس کو پروپیگنڈا کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے، وہ بھی غیر اسلامی. یہ چیز جو ہے نا، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. جبری کا تو طے ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ مسئلے ہیں. اب ہم نے خود جا کے وہاں پہ جو اقلیتی رہنما ہیں ان سے ملنا ہے، پھر وہاں پہ جو مسلمان علماء ہیں یا لوگ ہیں ان سے ملنا ہے. تو مجھے امید ہے مارچ میں ہمارا یہ پروگرام ہے. مارچ کے بعد ہمارا اور آپ کا جو پروگرام ہوگا اس میں آپ کو زیادہ انفارمڈ اوپینین دے سکوں گا. ڈاکٹر قبلہ یہ صاحب، ابھی حال ہی میں بل بھی پاس ہوئے ہیں، قوانین بھی موجود ہیں کم عمری کی شادی کے حوالے سے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل سے بلوغت کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے، اور جبکہ حکومت کی جانب سے آئین میں 18 سال عمر کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے. تو دونوں میں تضاد کیوں ہے؟ یہ بالکل تضاد ہے، ٹینشن ہے. جو ہمارا شرعی نقطہ نظر ہے اور جو قانونی نقطہ نظر ہے. مثلا سندھ میں یہ بل پاس ہو گیا ہے 18 سال کا، اور 1961 میں 61 میں فیملی لاز آرڈیننس ہیں جو پورے ملک کے لیے ہیں، وہ اس میں 16 سال عمر ہے، اب 18 سال عمر ہے. اس میں جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ سن رشد جو ہے، یعنی کہ جب ایک تو بلوغت ہے جسمانی طبی بلوغت ہے، ایک ہے سن رشد کہ آپ کی ذہنی بلوغت. تو یہ مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے. ہم نے اس پہ بہت لمبی گفتگو کی اور رپورٹ بھی ہم نے تیار کی. میں خود گیا تھا کمسینی کی شادی کی جو کانفرنس اقوام متحدہ نے کرائی تھی، نیو یارک میں ایک ہفتہ میں نے گزارا، اور وہاں پہ مختلف ممالک سے جو وفود آئے تھے ان سے ہم نے بریفنگ لے لی، ان کی رپورٹس بھی ہم لے آئے. وہ رپورٹ ہم نے یہاں کی رپورٹ کا حصہ بنایا. 20 صفحے کی رپورٹ ہم نے تیار کی کہ اس کے کیا نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، طبی مسئلے ہیں میڈیکل حوالے سے، پھر معاشرتی مسائل ہیں. وہ جو ہماری رپورٹ سامنے آئی اور سفارش جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ کمسینی کی شادی کے مسائل ہیں، اور اس میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ کراچی کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور اس وقت جو مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں ان کے والد صاحب تھے، ان کی ایک تحریر ہمیں ملی، اور اس تحریر میں یہ تھا کہ جو کمسینی کی شادی ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ یہ لکھتے ہیں کہ حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو قانون سازی کے ذریعے ہمارا جو کہتا ہے وہ تو واضح کہتا ہے نا، ہمارے جو قوانین ہیں وہ کیا اسلام سے میں آتا ہوں اس کی طرح میں آتا ہوں. اسلام نے حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے، ایک گنجائش ہے. حکم نہیں دیا کہ آپ نے بچپن ہی میں شادی کرنی ہے، ایک اجازت دی ہے، اور اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے قانون سازی کا طریقہ جو ہے وہ شاید زیادہ مؤثر نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے تجویز کیا ہے کہ علماء کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے ایک عمومی شعور بیدار کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، عمومی آگاہی لانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور یہی ہم نے ریکمینڈ کیا ہے. یہی ہماری اسلام میں تو ریاست کے قوانین پر عمل کرنا کے لیے بھی پابندی ظاہر کی ہے کہ آپ جو ریاست کے قوانین ہیں اس پہ عمل کریں. قانونی پوزیشن تو یہی ہے. تو پھر جو ریاست نے 18 سال کا قانون بنایا، آپ نہیں سمجھتے علماء کو بھی اب اس معاملے پہ تسلیم کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، ایک قانونی پوزیشن ہے، قانونی پوزیشن تو یہ موجود ہے. علماء نے، یعنی ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ موجود ہے 1961 کے جو فیملی لاز آرڈیننس ہیں اس کے حوالے سے بھی، کہ آپ قانونی طور پہ یہ پابندی نہ لگائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ممکن العمل نہیں ہے جب تک آپ معاشرے کے ذہن کو اس کے لیے تیار نہ کریں. آپ خود گواہ ہیں کہ یہ جو 18 سال کی عمر کا بل پاس ہوا، ایکٹ بن گیا سندھ میں، تو روزانہ آئے دن اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آئے دن خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اگر آپ ذہناً لوگوں کو تیار کریں، آپ حالات ایسے بنائیں کہ لوگ کمسینی کی شادیوں کے لیے مجبور ہی نہ ہوں. اب دیکھیں مدثر صاحب، ایک صورت بن جاتی ہے، سپوز ہمارا معاشرہ، ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں قانون کی عملداری اتنی سٹرونگ نہیں ہے، ایک صورت بن جاتی ہے کہ سپوز ایک لڑکی ہے جس نے میٹرک پاس کیا ہے، عمر اس کی سپوز 16 سال ہے، اس کے والد صاحب وفات پا گئے، اب وہ کفالت میں ہے اپنی ماں کے، اور یہ ماحول ہے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی باعزت رشتہ آ جائے اور اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا بندہ یا خاندان مل جائے. تو
تو اب اگر قانونی طور پہ آپ پابندی لگا لیں تو ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہم بنا لیتے ہیں. اتنی اہم تجاویز ہوتی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی اور علماء کی، حکومت اس پہ مبنی قوانین کیوں نہیں بناتی؟ یہ تو اب دیکھیں مدثر صاحب، میڈیا کا ہمارے ساتھ تعاون ہو، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اب ہم تو ایک آئینی ادارہ ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا کام ہے، آئین نے جو ہمیں کام دیا ہے وہ اب ہم کر سکتے ہیں. اب دباؤ یا پریشرائز کرنا یہ تو پھر نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، کر نہیں سکتی نا. یہ تو پھر جو گروپس ہے، میڈیا ہے، وہاں سے اگر حکومت کے اوپر ایک کیفیت دباؤ کی آ جائے، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے، لابنگ کی جائے، تو پھر یقیناً کہ بہتر قوانین. سر بریک سے جانے سے پہلے ایک سوال آپ کو پوچھنا چاہوں گا، اس کا مختصر جواب چاہیے. جو زینب الرٹ بل پاس ہوا ہے سینٹ سے، ابھی قومی اسمبلی سے اب سینٹ میں بھی آئے گا، اس کے بعد شاید قانون بھی بن جائے گا، اس میں کچھ تجاویز تھی کہ اس طرح کے واقعات میں آپ کو پتا ہوگا قصور میں بچی زینب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد کچھ یہ بھی خیالات آئے پالیٹیشینز کی جانب سے کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کو پھانسی دی جائے، وہ تجاویز شامل نہیں کی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے؟ ہم نے اس پہ کام کیا ہے، ہم نے اس پہ کام کیا ہے. پانسی کی تجویز آئی تھی اور پانسی کی تجویز ہماری ریکمنڈیشنز بھی ہیں. اسلام کیا کہتا ہے اس اسلام تو دیکھیں قتل آپ کریں نا تو اس کا تو قصاص ہے، پانسی ہے. ایک جو تجویز آئی تھی وہ سر عام پانسی کی تھی. تو سر عام پانسی کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چونکہ سر عام پانسی پہ پابندی لگائی ہے تو اس وجہ سے تو نافذ العمل وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ. شرف صاحب کو تو سر عام مرنے کے بعد بھی لٹکانے کا حکم دے دیا. وہ تو ایک تجویز تھی وقار سیٹھ صاحب کی، یعنی وہ فیصلہ نہیں، فیصلہ تھا نا، نہیں فیصلہ تو لکھا ہوا تھا فیصلے میں، فیصلہ تو تھا پانسی کا، لیکن ڈریگنگ انٹو ڈی چوک. سمجھ اتنے جو سنجیدہ معاملے پہ جس نے جرم کیا، اتنا سنگین جرم کیا، اس کو سر عام پھانسی کی گنجائش تو ہے اور مشرف صاحب نہیں، پانسی کی تجویز پہ تو اتفاق ہے، سر عام پانسی پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. قبلہ صاحب بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. ناظرین ڈاکٹر قبلہ یا صاحب نے گال بول سلسلہ جاری رکھنا جی. بریک کھاں پو سود والے معاملے تے گال بول کرنا تھی. سود جی اسلامی حیثیت چھا ہے، یہ بریک کہیں بریک کھاں میں بیراز اتنا